اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل خوب گفتگو چل رہی ہے کہ تفاخر اور تکاثر کا سرچشمہ کیا ہے، کیسے انسان تفاخر اور تکاثر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کی علتیں کیا ہیں، اس کے وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں۔ تو خلاصے کے طور پہ اگر ذکر کیا جائے تو ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ تکاثر اور تفاخر کی اصل وجہ اور اس کا بنیادی سرچشمہ جہل و نادانی، خدا اور قیامت پر ایمان کا نہ ہونا۔ پھر احادیث کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ معصوم ہستیوں نے تفاخر اور تکاثر کی کیا وجہیں بیان کی ہیں۔ روایتیں پڑھ رہے تھے، احادیث پڑھ رہے تھے، جن روایات اور جن احادیث میں تکاثر کی وجہیں بیان کی گئی ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کا قول پڑھا جس میں فقر و ناداری کا خوف اور فخر طلبی، ان دو چیزوں کو انسانوں کے لیے ہلاکت کا سب سے بڑا وسیلہ اور ذریعہ بیان کیا گیا کہ ان دو چیزوں نے انسانوں کو سب سے زیادہ ہلاک کیا ہے۔ اس کے بعد کل کی درس میں نبی کریم کی ایک حدیث کو شاہد کے طور پہ، دلیل کے طور پہ پیش کیا تھا۔ دعویٰ یہ کیا تھا کہ تکاثر بمعنی تفاخر ہے، ٹھیک۔ پھر ایک دوسرا نظریہ پیش کیا گیا کہ تکاثر کے معنی صرف تفاخر کے نہیں ہے، پھر تکاثر کا مطلب ہوتا ہے مال کی جمع آوری، مال اکٹھا کرنا، ٹھیک، چاہے وہ حلال راستے سے ہو، چاہے حرام راستے سے ہو، چاہے جس طریقے سے ہو۔ تکاثر صرف تفاخر کو نہیں کہتے بلکہ کثرت طلبی مال کو بھی کہتے ہیں۔ تو پھر نبی کریم کی حدیث کو پیش کیا تھا جس حدیث میں پیغمبر اسلام نے تکاثر کا مطلب سمجھایا ہے۔ چلیں باہر صورت، ابھی ان بحث دامن دار، یہ بحث جو ہے بڑی گستردہ ہے، بڑی وسیع ہے، بڑی تفصیلی ہے۔ اگر اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے تو ایک مستقل کتاب بن سکتی ہے مولانا، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، چونکہ ہم تفسیر کی کتاب پڑھ رہے ہیں اور ہمارا مقصد ہے آیات کی تفسیر سے آگاہ کرنا، آشنا کرنا، لہٰذا اب ہم چاہتے ہیں کہ اس بحث کو یہیں پہ ختم کریں، اس وسیع اور اس گستردہ اور اس تفصیلی بحث کو اب ایک حدیث کے ذریعے سے، کہ جو حدیث بہت ہی اہمیت رکھتی ہے اور بہت ہی معنی کے اعتبار سے دقیق و عمیق ہے، جو نبی کریم کی ہے، اور ختم کریں گے اس بحث کو۔ ان بحث دامن دار، یہ طولانی بحث با حدیث پرمعنائی، ایک بامعنی یا دقیق اور بہت ہی اہمیت والی اور معنادار حدیث کے ذریعے سے کہ از پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو حدیث نبی کریم سے ہے، پایان می دہیم، ختم کریں گے، تمام کریں گے۔ او در تفسیر الہاکم التکاثر فرمود، آیت کریمہ الہاکم التکاثر کے سلسلے میں نبی کریم تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خود پیغمبر نے الہاکم التکاثر کی تفسیر کی ہے، اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے اب فرماتے ہیں، یقول ابن آدم مالی مالی ومالک من مال لیکن الا ما اکلت فافنیت او لبست فابلیت او تصدقت فامزیت۔ الہاکم التکاثر کی تفسیر کرتے ہوئے پیغمبر فرماتے ہیں کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، ہر چیز کو جس کو دیکھو میرا مال میرا مال،
لیکن حقیقت میں جو انسان ہر وقت ہر چیز کو اپنا مال کہتا ہے، اب واقعی میں وہ اس کا مال ہے؟ کہ ہر چیز انسان کا مال نہیں ہے، کچھ ہی چیزیں ہیں جس کو انسان کا مال کہا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک، وہ کھانا جو انسان کھاتا ہے۔ کھانا آپ نے کھایا مولانا، وہ تمہارا مال تھا۔ جو لباس تم پہنتے ہو وہ تمہارا مال ہے۔ جو صدقہ تم راہ خدا میں دیتے ہو وہ تمہارا مال ہے، بس اور کوئی تمہارا مال نہیں۔ مال مال کرتے ہو۔ انسان کا حقیقی مال وہی ہے کہ جسے وہ کھاتا ہے، وہ خوراک ہے، وہ غذا ہے، وہ آب و دانہ ہے جس کو انسان کھاتا ہے، وہ اس کا مال ہے۔ وہ لباس، وہ کپڑا جسے زیب تن کرتا ہے، جسے پہنتا ہے، وہ انسان کا مال ہے۔ اور اللہ کی راہ میں جو صدقہ دیتا ہے، جو انفاق کرتا ہے، جو خرچ کرتا ہے، وہ بھی اس کا مال ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بھی انسان کا مال نہیں ہے۔ کیوں مولانا؟ مال دوسری چیز نہیں ہے، گھر مال نہیں ہے، اولاد مال نہیں ہے، زمین جائیداد گاڑی گھوڑا، مولانا یہ تمام چیزیں مال نہیں ہے؟ نا، یہ تمہارے مال نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں آخر پیغمبر نے صرف انہی تین چیزوں کو انسان کا حقیقی مال قرار دیا ہے اور باقی چیزوں کو انسان کے مال سے خارج کیا ہے؟ کہا کہ وہ تمہارے مال ہے ہی نہیں ہے۔ مال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے تمہیں نفع پہنچے، جو تمہارے کام آئے، جس سے تم بہرے مند ہوتے ہو، جو تمہیں نفع پہنچاتا ہے، جس کی وجہ سے تمہیں کچھ حاصل ہوتا ہے، وہی تو تمہارا مال ہے۔ جس سے مجھے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، جس کا میں نے استعمال ہی نہیں کیا، جو میرے کسی کام ہی نہیں آیا، وہ کاہے کا مال؟ یا ایک دوسری جہت، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتی ہے، ہمیشہ انسان اس سے استفادہ کرتا ہے، ہر وقت اس سے استفادہ کرتا ہے، اس کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا۔ باقی اور جو دوسری جو چیزیں ہیں وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں رہتی، آپ ہمیشہ اس سے بہرے مند نہیں ہوتے، گاہے بگاہے کبھی کبھی، تو کوئی مال ہے؟ مال وہی ہے جو ہر وقت ہر گھڑی ہمیشہ آپ کے کام آئے، جو آپ کی زندگی کا بنیادی اور اصلی حصہ ہو، یا یوں کہا جائے کہ جس سے آپ بہرے مند ہوتے ہو، جس سے آپ مستفید ہوتے ہو، وہی مال ہے۔ جس سے مستفید نہیں ہوتے وہ مال نہیں ہے۔ کھانا کھاتے ہو، جس میں لگتا ہے، جس میں طاقت آتی ہے، انسان محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے۔ کپڑا انسان کے جسم کی ضرورت ہے، کپڑے کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا، چاہے گھر کے اندر ہو چاہے گھر کے باہر ہو، کہیں بھی ہو، اپنے میں ہو بیگانے میں ہو، تنہائی میں ہو، لوگوں کے ساتھ ہو، کپڑا انسان کی ایک اہم ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے۔ تو یہ کپڑا تمہارا اصل مال ہے جو ہمیشہ تمہارا ساتھ دیتا ہے، ہمیشہ جس سے تم مستفید ہوتے۔ انفاق یہ اصل مال ہے، اگرچہ یہ مال بظاہر ہاتھ سے نکل جاتا ہے، انسان کی ملکیت سے نکلنے کے باوجود بھی مال انسان ہی رہتا ہے۔ کچھ مال ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے اختیار میں ہوتے ہوئے بھی ہمارے مال نہیں ہیں، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ بس ایسے ہی رکھا ہوا ہے۔ مال اس وقت ہوگا جب آپ اس سے خرچ کریں گے۔ آپ کے پاس 1 کروڑ ہو، بینک میں پڑا ہوا ہے، ٹھیک، اصطلاحی مال تو ہے، یوں تو مال ہے، عرف عام میں لوگ کہیں گے بھائی بڑا مالدار ہے، مال والا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ مال نہیں ہے، وہ اینٹیں پتھر کی طرح سے ہیں، ابھی مال نہیں ہے وہ۔
میرے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس 1 کروڑ ہے، بینک میں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. برابر ہے ہم دونوں. نہیں کہا جاتا سکتا کہ وہ 1 کروڑ آپ کا مال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ مستفید نہیں ہو رہے نا اس سے. جیسے میں فرق یہ تم رب کی مستفید نہیں ہو رہے ہو، میرے پاس تو خیر ہے ہی نہیں. ہاں، مال اس وقت ہوگا جب آپ اس سے بہرے برداری کریں گے، جب آپ اس سے نفع حاصل کریں گے، جب آپ سود جوئی کریں گے، جب آپ اسے استعمال کریں گے تو کہا جائے گا کہ یہ مال وہی جو انسان کو نفع پہنچائے. کیا نفع پہنچا رہے آپ کو بینک میں پڑا ہوا ہے جو مال کہو گے اس سے؟ ہاں، پیسہ نکال کے لائے گئے، اچھا کھانا کھانے کا دل کر رہا تھا، خرچ کیا، کھانا کھا رہے ہو، یہ مال ہے نا. اچھے لباس کی ضرورت تھی، لباس خرید کے لے آئے، اب یہ مال ہے. خدا کی راہ میں کہیں خرچ کرنے کی ضرورت تھی، وہاں خرچ کر دیا، اس سے الگ یہ مال ہے. یعنی کل قیامت کے دن مولانا یہ نفع پہنچائے گا. کھانا، لباس انسان کا دنیا میں ساتھ دیتے ہیں، دنیا میں انسان ان سے بہرے مند ہوتا ہے، مستفید ہوتا ہے، اور انفاق قیامت میں انسان کو نفع پہنچائے گا. اس کی بہرمندی وہاں ہوگی. اچھا لگے یہ تو بڑا مال تھا بھائی جو اللہ کی راہ میں میں نے خرچ کیا. ہو سکتا ہے کہ وہی انفاق، وہی خدا کی راہ میں خرچ آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے. یہ ہے مال. اس سے بڑا مال کون ہوگا جو آپ کو نجات تک لے جائے، جس کی وجہ سے آپ کو سعادت مندی حاصل ہو. چلے، یقول ابن آدم، آدم کی اولاد یعنی انسان، ابن آدم یعنی انسان. یقول کہتے ہیں، مالی مالی، میرا مال میرا مال. ومالک من مالک الا ما اکلت، اور تمہارا مال بس اتنا ہی ہے، جبکہ تمہارا مال اتنا ہی تمہارا مال ہے جتنا تم اکلت کھاتے ہو. جتنا تم کھاتے ہو حقیقت میں اتنا ہی تمہارا مال ہے. او لبست، یا وہ لباس جو تم پہنتے ہو، جتنا کھاتے ہو جتنا پہنتے ہو اتنا ہی تمہارا مال ہے. اور تصدقت فامدیت، یا وہ صدقات ہیں کہ جو تم راہ خدا میں خرچ کرتے ہو، بس اتنا ہی انسان کا حقیقی اصل مال ہے. سمجھ لے مولانا؟ ہاں. ان نقطے اس بسیار جالب، کہنے کہ یہ بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے، بہت ہی قابل توجہ بات ہے. بہر ہر کس از اموال فراوانی کی جماوری می کند و گاہ کمترین دقتی در حلال و حرام بودن آن ندارد، چیزی جز همون مختصری که می خورد و می نوشد و می پوشد به ید در راه خدا انفاق می کند نیست. یعنی کہ ہر انسان چاہی جتنا مال و دولت رکھتا ہو یا جمع کر لے، سمجھ رہے ہیں، اور کم ترین توجہ اس کی حلال و حرام کے صورت کے سلسلے میں ہو، کہ مال کی جمعوری کے سلسلے میں حلال و حرام کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتا، چاہے جو کچھ ہو. ان میں سے صرف وہی مختصر ہے جو انسان کا اصل سرمایہ اور مال ہے. کون؟ وہی جو کھاتا ہے، پیتا ہے اور پہنتا ہے یا خدا کی راہ میں. انسان چاہے جتنے مال کا مالک ہو جائے، انسان چاہے جتنی دولت جمع کر لے، انسان دولت کو جمع کرنے کے سلسلے میں چاہے حلال و حرام کی طرف توجہ دے یا نہ دے، اصل مال اس کا اتنا ہی ہے جتنا وہ کھاتا ہے، پہنتا ہے اور خدا کی راہ میں انفاق کرتا ہے، بس. اور کچھ انسان کا مال نہیں ہے. کیوں آخر؟ میدانیم آنچرا شخصا مصرف میکند ناجیز است،
بچے بہتر کی از طریق انفاق بہر خود را بیشتر کنا. مولانا جو کچھ انسان مصرف کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، وہ بڑا معمولی ہے. تو جب انسان جو کچھ استعمال کرتا ہے، انسان کے بہر برداری کی چیزیں جب مختصر ہیں، ہاں جی تو کیا ضرورت ہے مالی مالی چلانے کی اور دنیا بھر کا مال اکٹھا کرنے کی؟ تمہارا اصل مال تو اتنا ہی ہوگا جتنا تمہارے کام آئے گا، جتنا کھاؤ گے پہنو گے، اور خدا کی راہ میں انفاق کرو. تو کیا ہی بہتر ہے کہ اپنی ضرورت سے جو زائد ہو اسے خدا کی راہ میں خرچ کر کے زیادہ سے زیادہ اپنے سرمایہ کو بڑھایا جائے یا اپنا مال بڑھایا جائے. جی خوراک تو بہت بڑھا نہیں سکتے، کپڑے بہت کم بڑھاؤ گے. خدا کی راہ میں خرچ کرو، جو خدا کی راہ میں خرچ کرتے جاؤ گے وہ تمہارا مال ہوتا جائے گا، تمہارے مال میں اضافہ. وَإِلَّا اگر اس سے دوری اختیار کر کے تم جمع کرتے رہو جمع کرتے رہو، مولانا دولت کا انبار لگ جائے گا لیکن تم مالدار نہیں ہو پاؤ گے، کیونکہ تمہاری ضرورت مختصر ہے. انسان کا اصل سرمایہ وہی ہے جو خرچ کرتا ہے. وہ تو خرچ نہیں ہو رہا، تو جمع ہو رہا ہے. تو جمع ہونے سے تو مالدار نہیں بنو گے نا. مالدار کب بنو گے؟ جب اپنی ضرورت سے زائد اموال کو خدا کی راہ میں خرچ کرو گے. تو حقیقت یہ ہے کہ جو مال خدا کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے وہ انسان کا اصلی سرمایہ ہوتا ہے. تو خدا کی راہ میں خرچ کر کے اپنے سرمایہ میں اضافہ کرو. یہ اسلام کی منطق ہے. لیکن کون ہے جو اسلام کی اس منطق کے اوپر عمل کرتا ہے؟ انفاق کی بات تو چھوڑو، جو انفاق واجبی ہیں وہ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں؟ خمس نکالنے والے کتنے پرسنٹ لوگ ہیں؟ زکوٰۃ دینے والے خاص طور سے ہمارے مسلک ہمارے مذہب میں جن کے یہاں خمس واجب ہے، مولانا سال میں ہم خمس کی رقم جتنی نکلے گی اس سے زیادہ دوسرے امور پہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن خمس نہیں نکالتے. کیا فائدہ؟ مستحبات کا فائدہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان واجبات کو ادا کرتا ہے. واجبات کی ادائیگی کے بعد اگر مستحبات پہ خرچ کیا جائے، مستحبات پہ عمل کیا جائے تو وہ مفید ثابت ہوتا ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے. انسان واجبات کو ترک کر کے مستحبات کو انجام دے اور سوچے کہ ہمیں اس کا اجر و ثواب ملے گا، تو مولانا یہ ہم خمس دیتے ہی نہیں. اب خمس نہیں دیتے تو محفل کرائیں، مجلس کرائیں، نظر کھلائیں، ہے مولانا، سبیلیں لگائیں، تبرکات بانٹیں، تقسیم کریں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم سال میں حساب و کتاب کر کے اپنے بچے ہوئے مال کا 5واں حصہ بعنوان خمس اگر ادا کرتے ہیں، واجب ادا ہو گیا مولانا. اب ایک چھوٹی سی نیاز بھی اگر تم کرا دو گے، شربت بنا کر کے پلا دیا آزادارہ نے امام حسین کو، تو اس شربت کی بڑی قیمت ہے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے. ایک چھوٹی سی مجلس کرا دی بچوں کی، خواتین کی، گاؤں محلے کے لوگوں کو جمع کر کے، تو یہ چھوٹی مجلس آپ کی مولانا ایسی مجلس سے کہیں زیادہ بفضیلت رکھتی ہے کہ جس میں 1000 لوگوں کو کھانا کھلایا جائے خمس دیے بغیر. نہیں؟ ہاں چلے بار صورت بَإِن نقطۂ بسیار جالب، اور یہ بھی بہت ہی خوبصورت اور پرکشش نقطہ ہے کہ بہرے ہر کس از اموال فرامانی کی جمعوری می کند، کہ بہت سارے اموال کی جس کو انسان جمع کرتا ہے، اس جمع کردہ اموال سے انسان کی بہرمندی، اس کا استفادہ بڑا مختصر ہے. وگاہ کم ترین دقتی در حلال و حرام بودن آن نہ دارد، اور کبھی کبھی مال کو جمع کرنے، اکٹھا کرنے کے سلسلے میں انسان حلال و حرام کی پرواہ بھی بہت کم کرتا ہے.
چیزیں جو انسان کے اس جمع کردہ بہت سارے مال و دولت میں کتنی بہرے برداری ہے، کتنا استفادہ ہے انسان کا، کتنا کام آتا ہے. ہم ان مختصری کی میں خورج انسان کی کثرت کے ساتھ اکٹھا کی گئی دولت میں سے بہرے مندی بڑی مختصر ہے، اتنی ہے جتنا وہ می نوشد و می پوشد، کھاتا پیتا ہے پہنتا ہے. بھیا در راہ خدا انفاق می کند، یا خدا کی راہ میں انفاق کرتا ہے. ومی دانیم، اور ہم سب جانتے ہیں، انچرا شخصن مصرف می کند ناچیزس، انسان انفرادی طور پہ شخصی طور پر جتنا مال استعمال کرتا ہے بڑا مختصر ہے. انسان کتنا کھاتا ہے، انسان کتنے کپڑا پہنتا ہے، ایک وقت 2 روٹی تھوڑا سا چاول بڑی خوراک ہے، 4 روٹیاں ختم ہے نا، 2 جوڑے کپڑے 4 جوڑے کپڑے بہت ہیں. انسان کا اپنے اموال میں سے جو بہرے برداری ہے، جو خرچ کرتا ہے وہ بڑا مختصر ہے. بچے بہتر کے از طریق انفاق بہر خود را بیشتر کرو، کیا بہتر ہوگا کہ انسان خدا کی راہ میں انفاق کر کے اپنے بہری مندی کو، اپنے استفادے کو اور بڑھائے. خدا کی راہ میں جتنا خرچ کرے گا اتنی بہرے برداری ہوگی، انسان کو اتنا ہی نفع پہنچے گا. ٹھیک، چلیں یہاں تک رہنے دیں. اب یہ دوسرا نقطہ یقین و مراحل آن، ایک خوبصورت بحث ہے، انشاءاللہ اس کو آگے پڑھیں گے.